احسن اقبال صاحب، اب کوئی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا کہ ہم نے اب فروری میں الیکشن کروانا ہے، تو آپ کا جو استعفوں کے بارے میں جو تھا ایک تاثر تھا، بلاول صاحب کہہ رہے تھے یہ ایٹم بم ہوگا، تو یہ تو غیر مؤثر ہو نہیں گیا؟ نہیں، یہ بالکل ایٹم بم ہے. میں آپ کو بتاؤں حامد صاحب، پورے ملک کے اندر 849 جنرل سیٹیں ہیں جن پہ جنرل الیکشن ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس تقریباً 450 سیٹیں ہیں. کوئی 10-20 اس میں نہ بھی اگر استعفے دیں، 400 اگر استعفے ٹینڈر ہو جائیں، آپ بتائیے کہ کیا 400 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہوگا یا منی جنرل الیکشن ہوگا؟ اور اتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد کیا آپ ملک کے اندر ملک کو ایک نئے بحران کی طرف لے کے جائیں گے؟ یا اگر اتنا بڑا ایک الیکشن ہونا ہے تو اس کے نتیجے میں بحران کا حل ہونا چاہیے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. ہم بڑے ادب سے پھر کہیں گے، دیکھیے 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا، وہ تجربہ ناکام ہو گیا. غلطی کو مان کے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، غلطی پر غلطی کر کے اس پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی میرے بھائی بلوچ صاحب نے کہا، پاکستان کی جو اس وقت مجموعی قومی صلاحیت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہماری اکانومی خراب ہو رہی ہے، سی پیک ختم ہو گیا. خارجہ پالیسی آپ دیکھیے، انڈیا کے آرمی چیف نے ابھی سعودی عربیہ UAE کا دورہ کیا. بڑے سیریس چیلنجز ہیں. کشمیر کے اوپر ہمیں 17 ووٹ نہیں ملے UN کمیشن کے اندر. آج ایک اسرائیلی اخبار میں خبر ہے کہ ایک اہم اسلامی ملک جو ہے اس کے کسی ایڈوائزر نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا. بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اب پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے خارجی مسائل ہیں اس کے اوپر اسے مدد مل سکے. اللہ کا قہر ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. تو نہ ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ ہماری کوئی معاشی پالیسی ہے، صرف ایک پالیسی ہے. یہ کبھی شین میں سے میم نکالتے ہیں، کبھی نون میں سے شین نکالتے ہیں. یار اس ملک سے غربت نکالنے کا سوچو، اس ملک سے بے روزگاری نکالنے کا سوچو، جہالت نکالنے کا سوچو. پاکستان کے اندر تقریباً ان تو کی وہ اگر حکومت سوچنے آنے پہ سے راضی ہو جائیں 2 کروڑ لوگ غربت سے نیچے چلے جی گئے ہیں. اس کا جواب دے دیں. جی میں دے دوں جی. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جتنی باتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے حکومت میں کون تھے، حکمران کون تھے؟ ہم تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، 2.5 بھی پورے نہیں ہوئے. اس میں آپ جب اقتدار میں تھے آپ کو یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. یہ ہم تو صرف 9 آپ سال کو تھے، ہر ہم چیز نے صرف 9 سال کا حساب 9 دینا ہے. سال کا حساب دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں. ہم تو وہ مسائل جو آپ نے پیدا کیے ہیں، لیکن 9 سال وہ پرویز پیسے مشرف کو بھول گئے آپ. وہ اس میں اگر ترقی پائی ہے، ملک تباہ کرنے کے لیے 2 سال ہی کافی وہ ہیں. صرف یہی ہوئی ہے. بنانے کے ان لیے 20 ذاتی- سال لگتے ہیں، دیکھیں- تباہ 2 سال میں ہو جاتا ہے. دیکھیں، ان کو میں یہ بتاؤں کہ اگر ترقی کی ہے ان کی حکومتوں میں کسی چیز نے تو وہ ان کے ذاتی اثاثوں نے کی ہے. اور پوری قوم پیچھے چلی گئی قرضوں میں، غلط ایکسچینج ریٹ. آج کل ہماری حکومت میں ماشاءاللہ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں. ان کے زمانے میں ایکسپورٹس 0 بڑی تھی. آپ کو جو جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں سارے پوزیٹیو میں، اسی کی تو تکلیف ہے. اگر آپ کچھ ہسٹوریکل کتابیں پڑھیں اور پرانے اخبارات کی فائلیں دیکھیں تو 1971 میں بھی شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح آپس میں لڑ رہے تھے جس طرح ہم لڑ رہے ہیں آج. نہیں، ہم نے سبق سیکھا کوئی؟ دیکھیں، نہیں، میں یہی آپ کا اس لحاظ سے سوال اچھا ہے کہ دیکھیں ایک حکومت، الیکٹڈ حکومت آئی ہے، وہ اگر یہ مرضی کے ریزلٹ چاہتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. حامد میر اگر یہ چاہیں کہ جی فیصلے بھی ملک قیوم جیسے جسٹس ان کو چاہیے، وہ اب ان کو نہیں مل سکتے ہیں. ان کو اگر الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے وہ نہیں مل سکتے ہیں. دیکھیے نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ باتیں پلیز ان کو میری کیوں بات یاد سنیں. آتی دیکھیں ہیں؟ آخری بات یہ ان ہم کو سب یاد کیوں آتا ہے دیکھیں، جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں؟ آج بھی وزیر اعظم کا بیان ہے کہ میرا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہے. حامد، ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم آنریبل نہیں ہے جو عمران خان خود کو سمجھتا ہے. لیکن جس شخص کے دماغ میں یہ خناس ہو کہ اس کے علاوہ ہر شخص ڈاکو اور غدار ہے، وہ پولرائزنگ فگر ہے، وہ پاکستان کو لے کے نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. اور آج 16 دسمبر ہے اور 16 دن ہمیں یہ ایک اپنی تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے یہ اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو غدار کہنے اور ڈاکو کہنے سے پاکستان آگے نہیں جائے گا، پاکستان پیچھے جائے گا.